الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون فإن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وهم لا یسأمون ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فإذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورۃ حامیم السجدہ دی چند آیات کریمہ تلاوت کیتیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر اپنی قدرت دیا نشانیاں بیان فرما کے لوگوں کو اپنی عبادت دی طرف دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دیا نشانیاں دے وچوں یہ نشانیاں ہیں رات اور دن، سورج اور چاند۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت دی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ایسی ہی واضح نشانیاں ہیں کہ ہر بندے کو نظر آ رہے ہیں، ہر بندے کو سمجھ آ رہے ہیں، بالکل واضح۔ رات دا نظام دیکھو، دن دا نظام دیکھو، کیسا منظم نظام ہے، کیسا مستقل نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہاں دی کائنات بڑھائی ہے، رات اور دن پیدا فرمائے نے، ان دا نظام پیدا فرمائے، اس دن تو لے کے آج تک اسی طرح چل رہی ہے، ایک منٹ اور سیکنڈ دا بھی فرق نہیں آ رہی۔ کس دن سورج کب طلوع ہونا ہے، کب غروب ہونا ہے، اسی روٹین دے مطابق طلوع ہو رہی ہے، غروب ہو رہی ہے، کہاں کو طلوع ہونا ہے، کہاں غروب ہونا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کبھی رات بڑھ رہی ہے، کبھی دن بڑھ رہی ہے، کبھی رات بڑی ہوگی، کبھی دن بڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دی اپنی قدرت دا ایک نظام ہے اور مستقل نظام ہے، جرا کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ایک ہی روٹین دوتے، ایک ہی طریقے دے چل رہی ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ دی قدرت دی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بڑھایا ہے، روشن بڑھایا ہے، اس کو لوگ کاروبار کر سکیں، ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ اللہ نے رات دے اندر اندھیرا بنا دیتا ہے کہ لوگ آرام کر سکیں، سکون کر سکیں، اطمینان حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج دا نظام پیدا فرمایا اور سورج پیدا فرما کے سورج دے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات دا ایک بہت بڑا نظام چلا رہا ہے۔ سورج دے ذریعے رات کو چاند روشن فرما دیتا ہے، چاند دے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے کائنات دے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ سورج اور چاند یہ بھی اللہ تعالیٰ دے حکم نال طلوع ہونے، غروب ہونے، بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں۔ تو سارا نظام اللہ تعالیٰ دا ہے کہ ہے تو ایک سورج، ایک چاند ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں موسم بہار ہے، کہیں خزاں ہے۔ سورج تو ایک ہی ہے اور چاند ایک ہی ہے۔ کائنات اندر نظام موسم اپنے اپنے ہیں اور رات دن دا ٹائم اپنا اپنا ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام مقرر فرمائے کائنات دی ابتدا تو لے کے آج تک اسی طرح چل رہی ہے نظام، اس کو آگے پیچھے ایک ذرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ذات کتنی بڑی قدرت دی مالک ہے جس نے اتنا منظم اور بہترین نظام بنایا ہے۔ اور
چاند اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور مفسرین حضرات فرمائیں کہ چاند دے ذریعے تو اللہ تعالیٰ فصلوں دے اندر، باغات دے اندر غذائیت اور مٹھاس کو پیدا فرمائیں۔ اب اللہ دی قدرت سمندر دے اندر مد و جزر جیری پیدا ہونے پہ وہ بھی اس چاند دے روشنی دے نال پیدا، آکسیجن بند ہو میں سمندر دی، جب چاند روشن ہوں دے اس دے نال پھر وہ سمندر جوش مار دے، پانی اوپر نیچے ہوں دے، تبدیل ہوں دے، ان اندر آکسیجن برابر ہوں۔ بظاہر تو انسان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسا نظام ہے، بس چاند دا کیا تعلق ہے سمندر دے نال؟ سائنسدان آکھ دے نا کہ سمندر چاند دی روشنی جوں جوں بڑھدی وینی ہے، سمندر دی لہرہ مد و جزر بڑھدی وینی۔ اب کہاں چاند کہاں سمندر؟ اللہ تعالیٰ دی اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دے نال چلا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ رات اور دن، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ دی قدرت دی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں۔ دن رات سورج، اس ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری مخلوقات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ نفع اور نقصان دے ذریعے ہیں، نفع اور نقصان دے مالک نہیں ہیں۔ یہ مخلوق ہیں، یہ معبود نہیں ہیں۔ خیال مت تساں انہاں کو طاقتور سمجھ کے، نفع مند سمجھ کے تے انہاں دی عبادت شروع کر دیو، معبود بنا لو۔ فرما خبردار، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا فرمائے۔ سجدے دے لائق نہیں ہیں، مخلوق ہیں، اور کوئی مخلوق بھی سجدے دے لائق نہیں ہے۔ سجدے دے لائق تو صرف اللہ خالق ہے جس نے انہوں کو پیدا فرمایا۔ تو بعض لوگوں کو غلط فہمی لگی، جنہوں کو عقیدہ توحید تو ایمان کو نہ یہ بھٹک دے رہے، گمراہ ہوندے رہے، تو وہ تو مختلف چیزاں کو انہوں نے معبود بنایا، اور بعض لوگوں نے سورج اور چاند کو سجدہ کرنا شروع کر دیتا۔ یہ بڑے طاقتور چیزیں ہیں، یہ نظام انہوں کے ذریعے چلتا پہ، انہوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیتا۔ دنیا چ ایسے مذاہب ہیں کہ جیرے سورج دے پجاری، چاند دے پجاری، ستارہ دے پجاری پوجا کر دیں، عبادت کر دیں، سجدہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج کو چاند کو سجدہ کرنے دی اجازت نہیں ہے، انہوں کو سجدہ نہ کرو، یہ تو مخلوق ہے، جس خالق نے، جس اللہ نے انہوں کو پیدا فرمایا اس کو سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسا نے خاص کر اسی دی عبادت کرنی ہے تو پھر اسی کو سجدہ کرو، اس تو علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ دو قسم دا ہے، ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا سجدہ تعظیم، تعظیم و تکریم واسطے سجدہ کرنا۔ یہ رہے سجدہ عبادت، عبادت دی نیت دے نال سجدہ کرنا، چونکہ یہ شرک ہے، اللہ تو علاوہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے، کسی مخلوق کو بھی، کسی مخلوق کو بھی عبادت دی نیت دے نال سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے عبادت دی نیت دے نال سجدہ کیتا تو شرک ہو سی، اور شرک تمام انبیاء علیہ السلام دی شریعت دے اندر حرام رہا۔ کسی نبی دی شریعت دے اندر غیر کو عبادت دا سجدہ کرن دی اجازت کو نہ آئی، شرک ہے۔ اور دوسری قسم ہے سجدہ تعظیم، تو قرآن و حدیث کو معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تعظیم بعض انبیاء علیہ السلام دی شریعت اندر جائز ہے، جیسا کہ فرشتہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے دا حکم کیتا گیا ہے، سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہ ہے، تعظیم و تکریم دا سجدہ ہے، جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیاں نے، ماں باپ نے سجدہ کیتا تو سجدہ تعظیم ہے، تکریم دا سجدہ، عبادت دا سجدہ نہ ہے۔ تو وہ آدم علیہ السلام دی شریعت جائز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دی شریعت جائز ہے، اور ساڑھے تھوڑے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت ایسی کامل شریعت ہے کہ اس شریعت دے اندر سجدہ عبادت بھی حرام ہے اور سجدہ تعظیم بھی حرام ہے۔ کامل شریعت ہے نا،
سجدہ عبادت بھی حرام ہے اور سجدہ تعظیم بھی حرام۔ عبادت دی نیت نال کسی کو سجدہ کیتا تو شرک ہو سی، اور تعظیم دی نیت نال کسی کو سجدہ کیتا تو بہت بڑا گناہ ہو سی، گناہ کبیرہ ہو سی، حرام ہو سی، اور بندہ فاسق فاجر ہو سی۔ تو اسی لیے شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کسی کو بھی سجدہ کرنے دی اجازت نہیں ہے، نہ سجدہ عبادت دی اجازت ہے، نہ سجدہ تعظیم دی، نہ کسی زندہ کو سجدہ کرنے دی اجازت، نہ کسی مردہ کو سجدہ کرنے دی اجازت، نہ کسی قبر کو سجدے دی اجازت، نہ کسی شجر کو سجدے دی اجازت، نہ کسی جانور کو سجدے دی اجازت، کسی کو بھی سجدہ کرنے دی اجازت نہیں۔ سجدہ عبادت دی نیت کی تھی تو شرک ہو سی، سجدہ تعظیم دی نیت کی تھی تو حرام ہو سی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مخلوق ہے، سورہ چاند جس کا سجدہ نہ کرو، اس اللہ کا سجدہ کرو جس نے انہوں کو پیدا فرمایا ہے، اگر تسا نے خالص اس دی عبادت کرنی ہے تو یہ آیت کریمہ آیت سجدہ ہے۔ قرآن کریم دے اندر حنفی مسلک دے نزدیک 14 سجدے ہیں، 14 آیات سجدہ ہیں۔ اس متعلق حکم ہے کہ آیات جب بندہ پڑھ لے وے یا سن لے وے تو اس تے سجدہ تلاوت واجب ہوئے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ باوضو ہوئے، کھڑے ہو کے بھی سجدہ کر سکتا ہے، بیٹھ کے بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ سجدے دی صرف نیت کرنی ہے کہ میں سجدہ تلاوت واجب ادا کر رہی ہوں، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے نہ چلا جائے بندہ، کرنا تو ہاتھ کھڑے نہیں کرنے، ہاتھ بدھنے نہیں، صرف اللہ اکبر کہہ کے سجدے دے اندر چلا وجنا، اور سجدے دی تسبیح پڑھنی ہے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ وجے سجدے چو، بس انہا سجدہ مکمل ہو گیا۔ اتحیات بھی نہیں ہے، سلام بھی نہیں، صرف سجدہ کرنا بہت آسان ہے۔ تو آپ جنہ حضرات نے سجدہ دی آیت سنی ہے تو انہوں نے ذمہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اگر تلاوت کردے جس نے تلاوت کی تھی تو انہیں ذمہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اور اگر تسا حضرات نے سننی ہے یا جس نے بھی سنی تو سجدہ تلاوت انہیں ذمہ واجب ہو سی۔ اور انہی بہت بڑی فضیلت بھی ہے کہ جب بندہ آیات سجدہ پڑھے اور پڑھ کے سجدہ کرے اور سجدہ کر کے جیری دعا منگے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سجدہ بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ هُمْ لَا يَسْأَمُونَ کہ اگر یہ لوگ تکبر کریں اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے سامنے سجدہ کرن کرو، اللہ دی تسبیح و تحمید کرو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی سجدے دی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دی تسبیح دی ضرورت نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ جو لوگ جو فرشتے تیرے رب دے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار تو دن رات اس دی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور وہم لا یسأمون اور اس انداز نال تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ وہ تھک دے بھی نہیں ہیں۔ انسان تو عبادت کردے کردے تھک ویندا نا، فرشتے تھک دے نہیں ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے سجدے واسطے تو وہ تا قیامت سجدے چراسیں، بعض فرشتے رکوع چن تا قیامت رکوع چاسیں، بعض فرشتے قیام چن تا قیامت قیام چن، بعض فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ دے عرش دے ارد گرد، اور تسبیح تحمید بیان کر رہے ہیں وہ ہمیشہ بیان کر سے نہ دے، کبھی تھک دے نہیں ہیں، کبھی اکتان دے نہیں ہیں۔ تو اللہ دی تسبیح بیان کرنے والے بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تسبیح دی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سجدہ دی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سجدہ اللہ دی ضرورت نہیں ہے، سجدہ ساڑی ضرورت ہے، مخلوق دی ضرورت۔ سجدے دے نال تو سارا مقام بڑھ وجنا، یہ تو اس دی مہربانی ہے، اس احکم الحاکمین شہنشاہ کائنات دی رحمت ہے کہ اس نے سجدہ کرنے دی اجازت دیتی ہے، اس کو تو ضرورت کوئی نہیں۔ کوئی سجدہ کرے تب بھی ان دی شان اعلیٰ ہے، کوئی سجدہ نہ کرے تب بھی ان دی شان اعلیٰ ہے، ان دی عظمت وچ کوئی فرق نہیں آتا۔ جیڑا سجدہ کرے سی ان دی شان بن ویسی، اللہ دا مقرب بن ویسی، مرتبہ اور مقام بن ویسی۔ جیڑا سجدہ نہ کر سی وہ گر ویسی، ذلیل و خوار ہو سی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
اللہ تعالیٰ ساکو قرآن کریم دینا ہدایات عمل دی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.